السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں پرہیز۔ عملیات کے اندر پرہیز کیا ہے اور پرہیز کیوں ضروری ہوتا ہے، پرہیز کیوں کرنا چاہیے اور پرہیز کے ایک سالک کو کیا فوائد مل سکتے ہیں۔ دیکھیں، بہت سارے امراض میں بھی ڈاکٹر حضرات ہمیں پرہیز بتاتے ہیں۔ دراصل پرہیز کہتے ہیں رکنا کو، کسی چیز سے رکنا، ہٹنا، رک جانا، بچ جانا۔ پرہیز کی عملیات کے اندر دو اقسام ہیں، پرہیز جمالی اور پرہیز جلالی۔ جو جمالی پرہیز ہے وہ آسان پرہیز ہوتا ہے بنسبت جلالی کے۔ جمالی پرہیز کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں؟ جمالی پرہیز کے اندر ہمیں کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے جمالی پرہیز میں ہمیں گوشت سے، جتنی بھی اقسام کے گوشت ہیں وہ نہیں کھانے چاہیے۔ ہمیں انڈا نہیں کھانا چاہیے، مچھلی نہیں کھانی چاہیے، سرکہ نہیں کھانا چاہیے، پیاز نہیں کھانا چاہیے، لہسن نہیں کھانا چاہیے، بدبودار چیزیں نہیں کھانی چاہیے، اور ایسا کھانا نہیں کھانا چاہیے جو کہ پیٹ کے اندر جا کے موجب بدبو بنے، یعنی کچا پیاز ہو گیا، ادرک ہو گئی، ٹماٹر ہو گئے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں جو کھانے کو ٹیسٹی بناتی ہیں لیکن جسم کے اندر رِح کو پیدا کرتی ہیں، وہ تمام چیزیں پرہیز جمالی کے اندر سختی سے منع کی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو پرہیز جلالی ہے، جو کہ سخت پرہیز کہلاتا ہے، وہ کیا ہے اور اس کے اندر کون سی چیزوں سے اجتناب کیا جاتا ہے؟ پرہیز جلالی جو ہے وہ ایک ایسا پرہیز ہے جس کے اندر بہت ساری چیزوں سے منع کر دیتے ہیں سالک بزرگان دین، جیسا کہ جانور سے بننے والی تمام چیزیں آپ نے نہیں کھانی۔ مثال کے طور پہ آپ نے دودھ نہیں پینا، آپ نے دہی نہیں کھانا، آپ نے بیکری کی تمام چیزیں نہیں کھانی، آپ نے جتنی بھی جانوروں سے چیزیں حاصل ہوتی ہیں اور پھر ان کی آگے نئی نئی شکلیں ہیں تو وہ تمام چیزیں آپ نہیں کھا سکتے۔ انڈا نہیں کھا سکتے، مچھلی نہیں کھا سکتے، آپ چمڑے کا کپڑا نہیں پہن سکتے، چمڑے کا جوتا نہیں پہن سکتے، چمڑے کا دسترخوان نہیں استعمال کر سکتے، مشکیزہ کا پانی استعمال نہیں کر سکتے، ایون آپ گھوڑے کے اوپر نہیں بیٹھ سکتے، کسی جانور کی سواری نہیں کر سکتے، اور جانور سے بننے والا، مثال کے طور پہ میں نے سر کے اوپر کیپ پہنی ہے، اگر اس کے اوپر کہیں پہ کوئی چمڑے کا سٹیکر بنا ہوا ہے، چمڑے سے کوئی لکھائی کی ہوئی ہے تو آپ کا پرہیز جلالی ختم ہو جائے گا۔ یعنی جانور سے بننے والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ پرہیز جمالی میں بند ہوتی ہیں، اور عام طور پہ روزہ رکھا جاتا ہے جو کہ کشمش سے رکھا جاتا ہے اور کھجور سے افطار کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے بہتے پانی کے اوپر سے نہیں گزرا جاتا، یعنی دریا اور نہر کو نہیں کراس کیا جاتا، اور جو کھانا پکا کر، پہلے تو کوشش کرے کہ عامل خود کھانا پکا کر کھائے، ورنہ وہ عورت کھانا پکا کر دے جو کہ طہارت کا بہت حد تک احتیاط کرتی ہوں، جو کہ حیض و نفاس سے پاک ہوں، اور نمازی عورت ہو، اور دریا کا پانی پیا جاتا ہے یا چشمے کا پانی پیا جاتا ہے اور خود کو مکان میں بند کر لیا جاتا ہے، اور بہت زیادہ ملنا، بہت زیادہ بولنا چالنا یہ بند کر دیا جاتا ہے، اور ان سلے ہوئے، بغیر سلے ہوئے، جمالی میں آپ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں لیکن جلالی پرہیز کے اندر آپ بغیر سلی ہوئی 2 چادریں ہی استعمال کریں گے، یعنی ایک تہمد اور ایک کا احرام، بس آپ بند مکان میں رہیں گے، لوگوں سے ملاقات کا سلسلہ بالکل نہیں ہوگا، اور خاص کر دیں گے آپ اپنے اس عمل کی ریاضت کے لیے۔ جب کوئی شخص پرہیز جمالی اور جلالی دونوں پرہیزوں کو لے کر عمل کو کرتا ہے تو پھر یہ جو محنت ہے، یہ جو مشقت ہے، یہ جو مجاہدہ اور مراقبہ ہے، یہ جو مجاہدہ ہے، یہ انسان کو اللہ کا قرب دیتا ہے۔ اور یہ جب انسان اتنی پرہیز کرتا ہے، اپنے جسم کی کاٹ چھانٹ کرتا ہے، اپنی کمی بیشیاں اور گناہ کبیرہ، جھوٹ بولنا اور حرام رزق، ان ساری چیزوں سے بچتا ہے، تو اس کے جسم کے اندر روحانیت خود بخود بیدار ہونے لگتی ہے، روحانیت خود بخود ایکٹیو ہونے لگتی ہے، اور پازیٹیو ریز پیدا ہونے لگتی ہیں جو کہ سالے جنات سے جا کے کنیکٹ
کنیکشن بناتی ہیں اور انسان اس دنیا سے بآسانی طور پہ رابطہ کر سکتا ہے اور ان تمام مخلوقات کو دیکھ سکتا ہے جو کہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، ان تمام جہانوں کی سیر کر پاتا ہے جو کہ افسانوی باتیں سمجھی جاتی ہیں، جن کو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ممکن ہیں اس پرہیز کے ساتھ، اس مجاہدے کے ساتھ اور اس بڑی کڑی محنت اور مشقت کے ساتھ۔ اگر کوئی شخص راہ سلوک کے اندر کوئی چلا کر رہا ہے، کوئی خاص قسم کی کسی روحانی قوت کو جگا رہا ہے، تو وہ لازمی پرہیز جلالی اور جمالی کر کے اگر کرے گا تو جہاں پر اس نے 3 چلوں میں جا کر کامیاب ہونا ہے تو پھر وہ ایک ہی چلے میں کامیابی اس کا مقدر ٹھہرے گی۔ تو یہ تھا پرہیز۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پرہیز جانوروں کے گوشت یا جانوروں کا گوشت میں ایسا کیا ہے کہ جو ہمیں راہ سلوک کے اندر کہیں جا کر رکاوٹ بن سکتا ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ تم جس جانور کا گوشت استعمال زیادہ کرو گے تو تم میں اسی جانور کی سی علامات پائی جائیں گی۔ اگر ہم گوشت زیادہ کھائیں گے تو ہمارے اندر ایک وحشیت پھیلے گی، جیسے جانور خونخوار درندے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو مارتے ہیں اور ایک دوسرے پر جھپٹتے ہیں، تو یہی خون ریزی اور ایک وحشیانہ اور جدت اور جلال اور خون کے اندر ایک نفسیانوی اور ازواجی خواہشات پیدا ہوں گی، جس سے کہ انسان راہ سلوک میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے گا، جو ہم کھاتے ہیں اس کا ہمارے جسم کے اوپر اثر ہوتا ہے، اور روحانیت کہیں نہیں رکھی، آپ کے جسم میں کہیں چھپی ہوئی ہے۔ تو جب ہم اپنی روح کو ایکٹیو کریں گے تو پھر ہم اپنے جسم کو بھوکا رکھیں گے، اور جب ہمارا جسم بھوکا ہوگا، 2 چیزیں ہیں، جسم کثیف اور جسم لطیف۔ اب آپ ایک کو پال لیں، یا آپ اپنی روح کو پاورفل کر لیں یا آپ اپنے جسم کو پاورفل کر لیں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی بھی طرح کے سخت ریاضت اور نہیں کر سکتا، کوئی پرہیز بھی نہیں کر سکتا، اور بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں تو اس مکتب اور منصب پر فائز ہوں، تو یہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت پیر سید یوسف شاہ مشہدی سبزواری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 12 سال تک پرہیز جلالی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا، اور آپ کے متعلق کہتے ہیں کہ بالکل آپ کے بدن کے اندر بہت تھوڑا وزن رہ گیا تھا، آپ نے اتنا سخت پرہیز کیا۔ اور جتنے بھی راہ سلوک پر سفر کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے جسم، کیونکہ جسم خواہشات پیدا کرتا ہے، نفسانوی، ازواجی، گھریلواتی، ماحولیاتی، آج سردی لگ رہی ہے آج سویٹر دے دیں، آج گرمی لگ رہی ہے آج پتلا کپڑا دیں، یہ جسم ضرورتیں مانگ رہا ہے۔ جب ہم جسم کو کڑے مجاہدے میں سے گزاریں گے تو جسم آپ کی مخالفت کرنے سے باز آ جائے گا، اور جسم پر آپ کی روح کا غلبہ جب ہو جائے گا تو آپ روحانی دنیا سے آپ کا تعلق قائم ہونا شروع ہو جائے گا۔